رات کے 9 بج رہے تھے مگر امی اور ابو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے رات کھانا بنانے کچن میں جانا تھا۔ بس تب ہی میں نے گھر کے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھانا بنانے میں مصروف ہو جاؤں اور وہ باہر کھڑے دروازہ بجاتے رہیں۔ مجھے کچن میں آئے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ امی ابو واپس آ گئے ہیں۔ میں نے کچن میں کھڑے کھڑے ہی آواز لگائی کہ آ گئے آپ دونوں؟ اتنا وقت لگا دیا۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ 4 سے 5 منٹ مزید گزر گئے مگر کسی نے میرے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ مردانہ ہاتھ تھا، مگر اتنا مضبوط ہاتھ ابو کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو کافی ضعیف تھے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا، اور جب میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام کوثر ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بیتی ایک سچی اور درد بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب اور متوسط گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک دہاڑی پیشہ انسان تھے، جبکہ اماں گھر بیٹھ کر مٹی کے برتن بنایا کرتی تھیں۔ جیسے تیسے ہی صحیح، مگر زندگی کے پل کٹ رہے تھے۔ بچپن گزرا اور پھر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ میں جیسے ہی جوان ہوئی، میرے چچا اور میرے ماما دونوں کی طرف سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ بھی ہماری طرح غریب اور محنت مزدوری کرنے والے ہی لوگ تھے۔ امی اپنے بھائی کے ہاں میرا رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، بس اسی لیے انہوں نے چچا کے بیٹے سیف اللہ کے لیے انکار کر دیا۔ ابو کو اس بات سے زیادہ اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بے شک سیف اللہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیف اللہ غلط کردار کا مالک تھا، نہ کچھ کماتا تھا اور نہ ہی کچھ گھر لا کر دیتا تھا۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ لڑکا تھا، جس کا کام پورا دن گاؤں کی گلیوں میں کھڑے رہنا اور لڑکیاں تاڑنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ خیر، سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ اچانک جب سیف اللہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ امی نے اس کی شادی مجھ سے کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ بہت غصہ ہوا۔ انتقام کی آگ میں اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنے چچا کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ ایک شام جب امی اور ابو گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو وہ موقع پا کر ہمارے گھر میں گھس آیا۔ میں کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی جب مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیف اللہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی بھڑکتی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ جب تک وہ سنبھلا میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ چیختا چلاتا میرے کمرے میں باہر بار بار دروازے کو دھکا مارنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں خدا سے بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے اور والدین کی عزت کی حفاظت کرنا۔ میری دعا مانگنے کی دیر تھی کہ خدا نے میری سن لی اور ابو اور امی اسی وقت گھر آ گئے۔ ابو نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے سیف اللہ کو خوب برا بھلا کہا، مگر وہ تو جیسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر جانے والا ہی نہیں تھا۔ ابو نے جب اسے ایک تھپڑ مارنا چاہا تو اس نے اپنے ہاتھ پر ڈنڈا ابو کے سر پر دے مارا اور خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ امی اور میں چیختی چلاتی رہی، مگر اب شاید اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے ابو ایک بہت ہی ضعیف انسان تھے، بس اسی لیے سر سے زیادہ خون بہہ جانے پر وہ یہ سب برداشت نہ کر پائے اور موقع پر ہی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ابو کی موت کی وجہ سے جب چچا کو یہ وجہ پتہ چلی تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اپنے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا، مگر شاید اب اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور اب وہ کسی بھی طرح واپس نہیں آ سکتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ابو کی وفات کے بعد زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ امی بھی اب پہلے کی طرح نہ تھی، وہ بس ہر وقت ابو کو یاد کر کے روتی رہتی۔ ابو کی وفات کے بعد زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ امی بھی اب پہلے کی طرح نہ تھی، وہ بس ہر وقت ابو کو یاد کر کے روتی رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دن بدن بیمار ہوتی چلی گئی۔ امی کی بیماری زیادہ دن نہ چلی اور آخر وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی۔ کچھ ہی مہینوں میں حالات مجھے یہاں لا کھڑا کریں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پہلے ابو اور پھر امی، دونوں ہی مجھے ظالم دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
میں اب اس دنیا میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ ماموں اور چچا کے سوا اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ چچا اگر چاہتے بھی تب بھی میں ان کی طرف جا کر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میری عزت بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔ بس اسی لیے ماموں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ چند دن میں ان کے ہاں رہی، مگر ان کا بیٹا شاید شہر سے باہر تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں رہتا تھا، مگر اب اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ بس اسی لیے ماموں نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دلوائی کہ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ تقریباً 1 ماہ کا عرصہ میں نے ماموں کے ہاں گزارا۔ ماموں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر نہ جانے کیوں ممانی کو دیکھ کر ہمیشہ یہی لگتا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اکثر ماموں کی غیر موجودگی میں وہ مجھے باتوں باتوں میں تانے بھی دے جاتی کہ ہمارے سر پر تو بوجھ بن گئی ہو، ماں باپ خود تو مر گئے، یہ عذاب ہمارے گلے ڈال گئے، اور ایسی بہت سی باتیں میں چپ کر کے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ 2 ماہ کا عرصہ بھی بیت گیا۔ شاہد اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر سے گھر واپس آ گئے، اور اس کے آتے ہی ماموں نے اس کے اور میرے نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ شاہد نے جب اس شادی کا سنا تو اسے اس شادی سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں اور یہ تو ایک جماعت بھی پاس نہیں ہے، میں اس جیسی گنوار اور ان پڑھ لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ماموں نے یہ سب باتیں مجھ پر ظاہر تو نہ ہونے دی، مگر میں ان سب باتوں سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ میں یہ سب باتیں پہلے ہی اپنی ممانی کے منہ سے سن چکی تھی۔ جیسے تیسے ماموں نے شاہد کو شادی کے لیے راضی تو کر لیا، اور یوں بہت ہی سادگی سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات، جہاں ہر لڑکی اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں میرے لیے یہ رات ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ شاہد نے آتے ہی مجھے اس بات کا احساس دلا دیا کہ وہ مجھ جیسی ان پڑھ لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کے کہنے پر کیا ہے، بس اسی لیے میں اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھوں۔ میں اپنے ماموں، جو کہ اب میرے سسر بھی تھے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے ان کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک تو کر رہی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ شاہد نے آج تک کبھی مجھ سے پیار کے 2 بول بھی نہیں بولے تھے۔ شاہد اور اس کی ماں اور ان کے سب بہن بھائی کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ مجھے ان پڑھ ہونے کے طعنے دیتے اور میں بے بس صرف دیکھتی رہتی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور شادی کو تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب شاہد میرے قریب آیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ میں اب تک ماں بننے کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ بہت بار کوشش کی کہ شاہد کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں، مگر نہیں کر پائی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ان پڑھ اور گنوار تھی، جبکہ دوسری وجہ یہ کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ بس شادی کے 1 سال بعد تک بچہ نہ ہوا تو میری ساس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی رٹ لگا دی۔ ماموں نے بہت بار روکا، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور آخر ایک دن شاہد ایک لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جب ماموں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہنے لگا، میری بیوی ہے۔ اور کون ہے؟ میری تو یہ خبر سنتے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چاہے جو بھی ہو، سوتن کا دکھ بہت برا ہوتا ہے۔ شاہد اب اپنی پسند کی دلہن گھر لے آئے تھے، وہ بھی ان کی طرح بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ میری ساس اپنی نئی بہو سے بہت خوش تھی، ان کی تو جیسے اس میں جان بستی تھی، جبکہ شاہد کے باقی سب گھر والے بھی اس سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بس ایک میں تھی جس کے دکھ کا احساس سوائے میرے ماموں جان کے کسی اور کو نہ تھا۔ ماموں بار بار میرے پاس آتے، مجھے تسلی دیتے، مگر سچ تو ان کی تسلی سے نہیں چھپ سکتا تھا نا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میری حیثیت وقت کے ساتھ ساتھ مزید کم ہوتی گئی۔ آخر نوبت یہ آئی کہ ایک دن شاہد کی بیوی ان سے لڑ پڑی، کہنے لگی، یا تو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں۔ نہ جانے اس لڑکی کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، وہ بس اس بات پر بضد تھی کہ شاہد مجھے طلاق دے دیں، اور آخر اس نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ شاہد نے اپنی محبت کی خاطر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں ایک بار پھر لاوارث ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں بھی تو کس کے پاس جاؤں۔ آخر جب کوئی در نظر ہی نہ آئے تو میں چچا کے گھر چلی گئی۔ چچا نے جب میری طلاق کی خبر سنی تو سن کر بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے سیف اللہ کی طرف سے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ چچا نے بتایا کہ چند دنوں پہلے ایک لڑکی کو چھیڑنے پر ان کے بھائیوں نے اسے گولی مار دی تھی، اور یوں وہ اپنے انہی غلط کاموں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چچا بار بار مجھ سے منت کر رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے کو معاف کر دوں تاکہ اس کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔
ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں نے سیف اللہ کو اس کے تمام گناہوں سمیت معاف کر دیا۔ میں چچا اور چچی کے پاس رہنے لگی، ان کے سب کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور یوں ایک بار پھر میری زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ ماموں بیچارے بہت بار آئے، مجھے واپس لے جانے کی بات کی، مگر چچا نے صاف منع کر دیا۔ وہ اب مجھے مزید اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ ماموں سے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن ماموں اپنے سب گھر والوں کے ساتھ چچا کے پاس آئے۔ انہوں نے چچا کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ اور شاہد سمیت ان کے باقی سب گھر والے اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہد کی بیوی گھر کا سب پیسہ اور زیور لے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور نہ صرف اتنا، اس نے خلا بھی لے لیا ہے۔ وہ لڑکی جتنی پڑھی لکھی تھی اس سے کوئی زیادہ چلاک بھی تھی، بس اسی لیے اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں کر کے شاہد کو چھوڑ دیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہد اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں کتنی اچھی تھی۔ بس ان کی بار بار کی محنت سماجت کے بعد چچا مان گئے اور یوں حلالے کے بعد مجھے ایک بار پھر شاہد سے منسلک کر دیا گیا۔ اب کی باری شادی کے بعد کی زندگی اس قدر مشکل نہ تھی جیسے پہلے تھی۔ شاہد کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، بس اس لیے اب وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس بھی اب ہر چھوٹی بڑی بات پر مجھ سے مشورہ کرتی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، زندگی ایک بار پھر سے راہ راست پر آ چکی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی خدا نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا، جسے پا کر شاہد سمیت باقی سب گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام امید رکھا۔ اس نام پر بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیے کہ آخر امید نام کیوں رکھا، جس پر میں صرف مسکرا دیتی، مگر اصل راز تو یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلیں برداشت کی ہیں، ہاں، مگر کبھی امید نہیں چھوڑی، امید قائم رکھی، اور آخر اسی امید کے بنا پر ہی خدا نے میری التجا سن لی، اور آج میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔